اقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العدون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی والقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللهم صل على محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون صلوات سے ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم مغفور سید مطار شاہ موسوی ان کی زوجہ مرحومہ مرحوم سید لطف علی شاہ آپ سب کے مرحومین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وعلی محمد مغفرت کے لیے حاجات کی برابری کے لیے محمد حمزہ کی صحت کے لیے تمام بیماروں کی شفایابی کے لیے بلندتر صلوات اور بھی بلند صلوات اس کا ایک کو بند نہیں کیا اس نے ایک اور صلوات پڑھ لیں سورہ مبارکہ سجدہ ہے اللہ فلسفہ امامت کو بیان کر رہا ہے 7 ذی الحج امام محمد باقر کی شہادت ہے لہٰذا میں آپ کو اپنے ساتھ کچھ دیر امام کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں میرے محترم سنی شیعہ عزیزو ہمیں اللہ نے جو سب سے بڑی دولت اور نعمت دی ہے وہ ہے حب اہل بیت حب اہل بیت محبت اہل بیت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے اللہ بھی ہم سے کھانے کا پانی کا کپڑوں کا گھروں کا سواریوں کا سوال نہیں کرے گا اللہ ہم سے قیامت میں حب علی کا سوال کرے گا روکو انہیں
वक़िफ़ूहुम, रोको इन्हें, आवाज़ आएगी महशर में, इन्हें रोको, इन्नहुम मसऊलून, इनसे सवाल होना है। बेशक यौमइज़िन, उस दिन लतुसअलुन्ना अनिन नईम, बेशक उस दिन सबसे बड़ी नेमत के बारे में पूछा जाएगा। सबसे बड़ी नेमत क्या है? मेरे मासूम इमाम ने अपने सीने पे हाथ रख के फरमाया, हुब्बुना अहलुल बैत। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। हम अहले बैत की मोहब्बत सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत। तो हमारे पास सबसे बड़ी नेमत क्या है? थके हुए तो नहीं है ना? मैं कोताही से देर नहीं हुई है, मुझे बहुत दूर से आ रहा हूँ और कल जाके इंशाअल्लाह करबला में मौला को आपका सलाम पहुँचाऊँगा। कल सुबह मेरी करबला की रवानगी है, तो सबसे पहले मौला अली को सलाम करूँगा क्योंकि नजफ उतरना है इंशाअल्लाह, फिर वहाँ से करबला जाना है, तो आप सबका सलाम पहुँचाऊँगा। और मेरे पहुँचाने से पहले आप सलवात की सूरत में पहुँचा दीजिए। जी, सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा सरमाया, जिस दौलत पर हम सारी दौलतें कुर्बान करें वो है मोहब्बत अली। हमारी सारी दौलत जिस दौलत पे कुर्बान वो है हुब्ब अहले बैत। अहले बैत के तस्करे में आज जिस इमाम की खिदमत में कुछ देर में ठहरना चाहता हूँ, उस इमाम का मकाम ये है कि सरकार के एक मोहतरम तरीन सहाबी जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे मौला सरकार दो जहां जब उनसे राज़ी हुए, जब उनसे खुश हुए, तो खुशी में उन्हें एक इनाम दिया। और इनाम ये दिया, तवज्जो चाहूँगा, इनाम ये दिया कि मैं तुम्हें बशारत देता हूँ, सतुद्रको इब्नी मुहम्मद काना इस्मुहु इस्मी व शमाइलुहु शमाइली फ़क़ुल लहू अलैया फ़क़ुल लहू मिन्नी अलैहिस्सलाम। मैं तुम्हें एक बशारत देता हूँ, तुम्हारी मुलाकात मेरे एक ऐसे बेटे से होगी जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, जिसका हुलिया मेरा वाला हुलिया होगा, जिसका लहजा मेरा लहजा होगा। और तुम जब उसकी खिदमत में पहुंचो तो मुझ मुस्तफ़ा का सलाम पहुंचा दे। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी आखिरी वक्त में कुछ आंखें उनकी कमज़ोर हो गई थी, उन्हें नज़र नहीं आता था। तो जब एक ऐसी जगह पहुंचे जहां इमाम मोहम्मद बाक़िर पहले से तशरीफ़ फरमा थे, तो जब उन्हें लेकर पहुंचे तो वहां पहुंचते के साथ ही कहने लगे, यहाँ पर बैठा कौन है? तो उन्होंने कहा, आप फरमाइए कि आपको कौन महसूस हो रहा है? कहा, मोहम्मद मुस्तफ़ा बैठे हैं, इसलिए कि जो मैंने नबी की खुशबू सूंघी थी मुझे वो आज यहाँ से आ रही है। तो कहा, यहाँ यकीनन मोहम्मद बाक़िर बैठे हुए हैं। तो हज़रत मोहम्मद बाक़िर आगे बढ़े, मौला आगे बढ़े कि अपने नाना, अपने जद के सहाबी से मुलाकात करें। तो उन्होंने हाथ पकड़कर, जाबिर ने हाथ पकड़ के बोसा दिया और कहा, मेरे पास एक अमानत है, वो मुझसे ले लीजिए। और अमानत ये है कि रसूलुल्लाह ने आपको सलाम भेजा। ये इमाम मोहम्मद बाक़िर जी। ये घराना, मैं आयत का पहले तर्जुमा करता हूँ, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, और हमने उनमें से कुछ को इमाम बनाया है। अच्छा, जिन में से अल्लाह इमाम बनाता है उनका भी तो बहुत बड़ा मकाम है ना। जिन में से अल्लाह इमाम बनाता है, हर एक में से इमाम नहीं बनाता अल्लाह। अल्लाह नबी हर एक इंसान में से नहीं बनाता, इंसानों में भी जो मुत्तकी तरीन होते हैं उनमें से नबी बनाया जाता है। फिर नबूवत में जो बहुत अजीम दर्जा रखते हैं उनमें से अल्लाह रसूल बनाता है। फिर रसूलों में जो और ज़्यादा संगीन मकाम रखते हैं अल्लाह उनमें से उलुल अज़्म बनाता है।
اور پھر جو اولو العزم پیغمبروں والا مزاج رکھتے ہیں، جسے معصوم کی زبان میں معدن رسالت، جسے معدن رسالت کہا جاتا ہے، جہاں سے رسالتیں نکلتی ہیں، پھر اللہ ان میں سے امام بناتا ہے۔ جس اہلیت اور صلاحیت کے حامل لوگوں میں سے اللہ امام بناتا ہے، ان صاحبان صلاحیت کو میں کیسے تلاش کروں؟ کیا مصداق ہمیں ملے گا کہ کون کون ہیں وہ اس درجے کے لوگ کہ اگر وہ امام ہوتے تو ایسے ہوتے؟ یہ اگر چاہتا، اللہ چاہتا تو انہیں امام بناتا۔ وہ تو اللہ نے ان میں سے 12 کو امام بنایا ہے، یعنی امام بننے کی صلاحیت زیادہ رکھتے تھے، مگر ان میں اور زیادہ جو سنگین تھے اللہ نے انہیں امام بنایا ہے۔ اب اگر میں اپنے الفاظ کو یوں کہہ دوں کہ اللہ جن میں سے امام بناتا ہے، ان میں سے ایک کا نام عباس ہے۔ مولا عباس ان میں سے ایک ہیں جن میں سے اللہ امام بناتا ہے۔ استاد قمر جلالوی 2 مصروں میں کہتے ہیں، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، توجہ بڑھائیں گے، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے۔ جن میں سے امام بناتا ہے، ان میں ایک نام مولا عباس کا، ایک نام سید محمد بلد کا۔ تھوڑا گردن ہلائیے جو ان کی زیارت کر کے آئے۔ سید محمد بلد کی زیارت کون کون کر کے آئے؟ جو نہیں کر کے آئے اللہ انہیں لے جائے۔ عراق میں امام علی نقی علیہ السلام کے ایک فرزند کا مزار ہے، جن کے مزار پہ لوگ نذرانے چڑھاتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، سید محمد بلد جی۔ ان کے بارے میں اور امام عسکری کے بارے میں امت میں سوچ تھی کہ یا یہ ہمارے 11ویں امام ہوں گے یا یہ ہمارے 11ویں امام ہوں گے۔ اس درجے کا مقام رکھتے تھے وہ، یعنی مولا امام علی نقی کے اصحاب میں، اس وقت کے مومنین میں، اس وقت کے مسلمانوں میں یہ گفتگو تھی، تردد تھا کہ ہمارا 11واں امام کون ہے؟ امام عسکری ہمارے 11ویں امام ہیں یا سید محمد بلد ہمارے 11ویں امام ہیں؟ وہ تو پھر کیونکہ ان میں سے اللہ امام بناتا ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، یعنی پھر اللہ ان دونوں میں سے کس کا انتخاب کر رہا ہے؟ پھر یہ اللہ کا انتخاب ہے جی۔ ایسے ہی حضرت زید شہید، ایسے ہی حضرت یحییٰ ابن زید، ایسے ہی حضرت اسماعیل ابن امام جعفر صادق، جن کو اسماعیلی اور بحری اپنا امام مانتے ہیں، یہ اس معیار کے لوگوں میں سے ایک ہے کہ جنہیں اللہ امام بناتا ہے، جن میں سے اللہ امام بناتا ہے۔ تو ان میں سے اللہ نے ان 12 کو امام قرار دیا۔ ان 12 میں کیوں یہی 12؟ اللہ نے ان میں سے فلاں کو کم کر کے کسی اور کو امام بنا دیتا تو اللہ نے کہا لما صبروا، ان میں جو سب سے زیادہ صبر میں بلند حوصلہ، زیادہ صبر رکھنے والا تھا، ہم نے اسے امام بنایا۔ یعنی کسوٹی امامت کی ہے کہ جو بڑا صابر ہوگا وہ امام بنے گا۔ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور جو ہماری آیات پر یقین زیادہ سے زیادہ رکھے گا ہم اسے امام بنائیں گے۔ تو اللہ کے ہاں بھی امام بنانے کی کسوٹی ہے، پیمانہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ بغیر کسی کسوٹی کے امام بناتے، اللہ پیمانے کے عدل کے مطابق امام بناتا ہے۔ ہم توحید کے بعد عدل کے عقیدے کو رکھتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا بچہ بھی مجھے بتا دے گا کہ اصول دین کتنے ہیں؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ جی یہ مدرسہ ہے نا بھائی، یہ مجلس ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا توحید، توحید کے بعد ہمارے ہاں عدل ہے۔ ہم نے اللہ کے قادر ہونے کو اصول دین میں کیوں شامل نہیں کیا؟ اللہ کے حی ہونے کو ہم نے اصول دین میں شامل کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے عالم ہونے کو، وہ بھی تو صفت ہے نا اس کی، ہم نے اس کے عالم ہونے کو اصول دین میں شامل کیوں نہیں کیا؟ ہم نے اس کے عادل ہونے کو کیوں اصول دین میں شامل کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، توجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ساری صفات پر جو صفت حاکم ہے وہ صفت عدل ہے۔ یعنی اللہ کی ساری صفات، وہ قادر ہے،
وہ حی ہے، وہ عالم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان ساری صفات پہ جو صفت حاکم ہے وہ صفت عدل ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں ہم ایک ٹی وی چینل پر تھے، گفتگو اللہ کی قدرت کی ہو رہی تھی، بہت اچھی گفتگو کی ہمارے ایک مفتی صاحب نے، اور اللہ کی قدرت کو سمجھاتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا، اور جملہ بھی میں کہوں گا تو میری طرح آپ کو بھی جو تکلیف ہوگی وہ ہم ہی جانتے ہیں کہ وہ کیا تکلیف ہوتی ہے۔ کہنے لگے اللہ قادر ہے، وہ قادر ہے، وہ چاہے تو یزید کو بھی جنت میں بھیج دے۔ اب میں انتظار میں تھا کہ کب چراغ محفل میرے سامنے آئے، کب مائک مجھے ملے تو میں جواب دوں، اور جب مائک میرے سامنے آیا تو میں نے ایک جواب دیا جو آپ کو یہاں نقل کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا مولانا آپ نے اللہ کے قادر ہونے کو تو سمجھ لیا، اس کے عادل ہونا سمجھ میں نہیں آیا۔ عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس کا مقام ہے وہ اس کو دے، عدل کا تقاضا یہ ہے جس کا جو مقام ہے اسے وہ مقام دیا جائے۔ تو یزید کا جو مقام ہے وہی دینا ہی تو عدالت ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہ عادل ہے، وہ عدل کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے۔ نہ اللہ کا کسی سے کوئی پڑوس ہے، نہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری ہے۔ پڑوس کی بنیاد پر آپ کو حکم ہے کہ خیال زیادہ کیجئے، دوسروں سے زیادہ خیال کرنا پڑے گا، اور جو دور رہتے ہیں ان سے زیادہ پڑوسی کا خیال کرنا ہے۔ ایسے ہی رشتہ دار جیسا بھی ہے رشتہ دار ہے، اس کا خیال کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کا تو نہ کسی سے رشتہ ہے، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ اللہ کے کسی سے پڑوسی بھی نہیں ہے۔ اللہ کا پڑوس اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، جس کا جسم نہیں ہے اس کا مکان نہیں ہے، جس کا مکان نہیں ہے اس کا پڑوس نہیں ہے۔ مکان سے جڑا ہوا پڑوس ہے نا۔ میرے مولا علی تو فرماتے ہیں خبردار اللہ کے بارے میں اشارہ مت کیا کرو، تم ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، اس لیے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے میں عاجزی ہے، مگر یہ مت سمجھنا کہ اللہ آسمانوں میں رہتا ہے۔ اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ آسمانوں میں رہتا ہے، یا یہ کہہ دیا اوپر والے سے بات کر رہا ہوں، یہ لفظ جو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے اکثر لوگ بولتے ہیں اوپر والے سے بات کر رہا ہوں، اوپر والے کا مطلب ہے کہ وہ نیچے نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ اوپر ہے اور نیچے نہیں ہے تو مولا علی فرما رہے ہیں جسے اشاروں میں لایا جائے وہ محدود ہو جاتا ہے، اور جو محدود ہو جائے وہ سمد نہیں ہوتا، جو سمد نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ بھائی توحید والوں سے بات ہو رہی ہے، صلوات پڑھ لیں محمد و آل۔ تو اللہ کا نہ کسی سے پڑوس، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے، نہ اللہ کا کسی سے رشتہ اور رشتہ داری، تو وہ کسی سے ان بنیادوں پر کوئی اللہ کسی کو مقام نہیں دے گا۔ وہ مقام دے گا میرٹ کی بنیاد پر، قابلیت کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر وہ مقام عطا کرتا ہے، ایسے ہی بانٹتا نہیں ہے وہ۔ جی جنت بہانوں پر نہیں ملتی، بہا اور قیمت میں ملتی ہے، قیمت ادا کرنی پڑتی ہے جب جنت ملتی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے صاحب رونے والے کو، مولا حسین پہ رونے والے کو جنت نہیں ملے گی؟ میں نے کہا ملے گی۔ کہنے لگے یہ تو پھر کچھ کیا ہی نہیں۔ میں نے کہا نہیں، اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، اس نے اپنے دل کو تیار کیا ہے حسین کے لیے۔ جو اپنے دل کو تیار کر لے اہل بیت کے لیے وہ بڑا کام کر رہا ہے۔ آپ ایسے ہی آئے بیٹھے ہیں کیا؟ بھائی آپ خود آئے ہیں نا، کوئی زبردستی تو نہیں لایا، یہ آپ کا آنا ہی تو بہت بڑا کردار ہے۔ اب آپ دیکھیں وہاں میں 4-6 جگہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے، یعنی اگر کوئی چاہے نا کہ اپنا بدل لے اپنی جگہ کو، بدلنے کی جگہ نہیں ہے۔ جی بدن تکلیف میں ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ خود ایک کام ہے بھائی، یہ خود ایک کام ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ کام نہیں ہے؟ یہ محنت نہیں ہے؟ بہت سے تو آپ میں سے بہت سے شاید کئی گھنٹوں سے تشریف فرما، مصروف لوگ، پڑھے لکھے لوگ، کام کرنے والے لوگ، محنتی لوگ، افسران، کاروبار کرنے والے لوگ جس عقیدت کے ساتھ آئے بیٹھے ہیں اور سب ایک کیفیت میں ہیں، سب یہاں جوتیاں اتار کے آئے ہیں، کوئی بھی چپلیں پہن کے نہیں آیا، سب اپنی جوتیاں اتار کر آئے۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔
ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ خود ایک جذبہ ہے۔ بلندر صلوات ہدیہ کریں۔ تو اللہ بحث اور گفتگو کا عنوان آپ پر روشن ہے کہ اللہ ہر ایک کو امام نہیں بناتا، بلکہ اللہ اسے امام بناتا ہے جس کے اندر قابلیت ہو، صلاحیت ہو۔ اور ہمارا یہی ایک عرصے سے مقدمہ ہے، ہمارا یہی مدعا ہے، ہماری یہی کوشش ہے کہ کسی طرح اپنے بھائیوں کو ہم سمجھائیں کہ ہم جنہیں 12 امام مانتے ہیں یہ وہی ہیں کہ جو اللہ کے معیار پر پورے اترے، اور اللہ کے معیار پر، اللہ کی کسوٹی پر پورا اترنے والی ہستیوں کو ہی میرا اور آپ کا ماننا بنتا ہے۔ ان میں سے ایک نام نامی، توجہ، ان میں سے ایک نام نامی امام محمد باقر کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور اس ہستی نے ان بچوں کے لیے سیرت اہل بیت کا ایک دو لفظوں میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک تجزیہ پیش کروں۔ پہلے امام سے لے کر چوتھے امام تک ائمہ اہل بیت کی سیرت کا ایک جلوہ ہے۔ پانچویں امام سے لے کر، توجہ چاہوں گا، پانچویں امام اور چھٹے امام تک اہل بیت کی سیرت کا دوسرا جلوہ ہے۔ ساتویں امام سے لے کر 11ویں امام تک اہل بیت کی سیرت کا تیسرا جلوہ ہے۔ یعنی اگر ائمہ اہل بیت کی زندگیوں کی جو حالات تھے، جو مسائل تھے، انہیں اگر ہم تقسیم کریں تو 3 طرح کے حالات میں ائمہ اہل بیت رہے ہیں۔ مولا علی سے لے کر امام سجاد تک ایک جیسے حالات، امام باقر اور امام صادق کے حالات بالکل مختلف، امام موسیٰ کاظم سے لے کے امام عسکری تک حالات بالکل مختلف۔ یعنی جو امام موسیٰ کاظم سے امام عسکری تک کے حالات ہیں وہ امام باقر اور امام صادق کے زمانے کے نہیں ہیں، اور جو امام باقر اور امام صادق کے زمانے کے حالات ہیں وہ مولا علی سے لے کر امام سجاد تک کے نہیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ مولا علی سے لے کر امام سجاد تک کے زمانے میں اہل بیت کو اپنی عظمت ثابت کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑی کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے، اہل بیت کو اللہ نے کس مقام کا حامل قرار دیا ہے۔ لہٰذا مولا علی، خود امام حسن، امام حسین، کبھی جنگوں کا سامنا ہو رہا ہے، کبھی رکاوٹوں کا سامنا آ رہا ہے، کبھی معجزے کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم کون ہیں، کبھی جہاد کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں ہم کون ہیں، کبھی صبر و تحمل مزاجی سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ پھر امام حسین کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا؟ اہل بیت منوا رہے ہیں اپنے آپ کو، یعنی مولا علی سے لے کر امام سجاد تک اہل بیت نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ اور اس وقت کے لوگ ہی نہیں، قیامت تک کے لوگ مجبور ہیں کہ مانیں، ورنہ کوئی اور کربلا بسا کے دکھاؤ، کوئی اور حسین لا کر دکھاؤ۔ منوایا اہل بیت نے اپنے آپ کو امام سجاد کے زمانے تک۔ کم بات ہے، معراج پہ جانا بہت بڑی فضیلت، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا بہت بڑی فضیلت، ستارے کا ڈیہڑی پہ اتارنا بہت بڑا معجزہ، یہ سارے معجزے ماننا مسلمان کا کام ہے۔ مگر کیا یہ کم معجزہ ہے کہ اپنے قاتل کو شربت پلایا جائے؟ اپنے قاتل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا جائے، اسے گھوڑا دیا جائے، کھانا کھلایا جائے، اسے سواری فراہم کی جائے، جی یہ کم معجزہ ہے؟ یہ ان معجزوں سے کم معجزہ نہیں ہے۔ ان طریقوں سے اہل بیت نے اپنے آپ کو منوایا کہ ہم کون ہیں۔ اور پھر جب بات آئی امام باقر کی اور امام صادق کے زمانے کی، تو وہ زمانہ کیسا ہے؟ 2 بڑے خاندانوں میں تناؤ ہے، بنی امیہ بنی عباس سے لڑ رہے ہیں، بنی عباس بنی امیہ سے لڑ رہے ہیں، بنی امیہ کی حکومت کا زوال ہے، بنی عباس کی حکومت کا انعقاد ہے، یعنی بنی عباس حکومت بنانے جا رہے ہیں، بنی امیہ کی حکومت ختم ہو رہی ہے، دونوں جنگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، دونوں میں جنگیں ہو رہی ہیں۔ بنی عباس ان سے حکومتیں چھیننا چاہتے ہیں، بنی امیہ اپنی حکومتوں کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، باقی رکھنا چاہتے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، تناؤ کھچاؤ ہے۔ ایسے میں امام محمد باقر اور امام صادق علیہ السلام نہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، نہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، علم کو عام کر رہے ہیں۔
لہذا دونوں اماموں نے علوم آل محمد کو، علوم قرآنی کو عام کیا اور مدرسہ قائم کیا۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے باقرین صادقین کی زندگی کا۔ صدقہ دونوں باقروں نے، دونوں صادقوں نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے کہ جب فتنے کے ایام ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ واہ 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 واہ، فتنے کے ایام میں گھر میں نہ بیٹھنا بلکہ وہ طریقہ اپنا لینا جو تمہارے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور وہ ہے علم کا فروغ، وہ ہے شعور کا فروغ، وہ ہے انسان سازی کا کام، وہ ہے بصیرت دینے کا کام، وہ ہے انسان کے شعور کو جوان کرنے کا کام۔ لہذا دونوں اماموں نے پوری امت کو علوم، لہذا باقر العلوم، سبحان اللہ، باقر العلوم کا لقب پایا میرے مولا باقر نے۔ اور وہ جس یونیورسٹی کی بنیاد امام باقر نے رکھی تھی، امام صادق نے اس کی فیکلٹیاں بنائی۔ صدقہ بڑا، تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ فیکلٹیوں کا، تخصصی شعبوں کا اور شعبہ جات کا جو ظہور ہوا ہے، اظہار ہوا ہے، وہ امام صادق سے ہوا ہے۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، امام نے فرمایا تیرا سوال تاریخ کا ہے، فلسفے کا ہے، منطق کا ہے، علم کلام کا ہے، فقہ کا ہے، تفسیر قرآن کا ہے، تیرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا میرا سوال علم کلام کا ہے، عقائد کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا وہ میرا شاگرد حشام بیٹھا ہے، اسے جا کے پوچھ لو۔ امام نے متخصصین بنا ڈالے۔ کسی نے آ کے کہا کہ میں آیا ہوں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے، حضرت نے فرمایا تمہارا موضوع کیا ہے، سوال کا کیا ہے، سوال کا عنوان کیا ہے؟ کہنے لگا میں قرآن کی تفسیر جاننا چاہتا ہوں، میں قرآن کی کچھ آیتوں کے بارے میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا وہ ابو بصیر بیٹھے ہوئے میرے شاگرد ہیں، وہ قرآن کی تفسیر کا ماہر ہے۔ ایسے ہی فقہ کے اندر، ایسے ہی تاریخ کے اندر، ایسے ہی فلسفے کے اندر میرے مولا نے 18 ماہرین کو تربیت دی۔ تھک تو نہیں رہے آپ؟ حتیٰ پہلی مرتبہ میرے مولا نے آنکھ کا آپریشن کیا ہے، خود امام صادق نے آنکھ کا آپریشن کیا ہے۔ تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ کسی عالم دین نے، اور علم دین کا جو عنوان اور شناخت رکھتا ہو، امام نے وہ جھلی آنکھ سے اتار کے دکھائی، آنکھ سے کام کرنا شروع ہو گئی۔ صدقہ سپر مین ان اسلام اور مختلف وہ کتابیں جو امام جعفر صادق کی زندگی پر لکھی گئی ہیں، انہیں پڑھیں گے تو بات بہت روشن ہو جائے گی۔ متخصصین، ماہرین سے رجوع کرنے کا نظریہ امام صادق نے دیا۔ ہمارے یہاں تو مشکل یہ ہے کہ آنکھ کے ڈاکٹر سے گردے کا علاج کرواتے ہیں، اور گردے کے ڈاکٹر سے، وہ کوئی ناراض نہ ہو جائے ڈاکٹر مجھ سے، وہ کہے گا جی مولانا ہم نہیں کرتے، آپ نے کہاں سے سنا ہے؟ میں آنکھ کا ڈاکٹر ہوں، میں نے کب گردے کا علاج کیا ہے؟ لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ڈاکٹر ہر علاج کر سکتا ہے۔ ہر ڈاکٹر جب ہر علاج نہیں کر سکتا تو ہر مولوی ایک مسئلہ کیسے بتا سکتا؟ ہمیں پوچھنا پڑے گا نا کہ آپ نے کس موضوع میں مہارت حاصل کی ہے۔ متخصص، ماہر سے پوچھنا، یہ امام صادق کا نظریہ ہے، یہ امام باقر کا نظریہ ہے۔ اس گھرانے میں امام محمد باقر نے علوم کو شروع کیا، امام صادق نے اسے پروان چڑھایا۔ بابا نے شروع کیا، بیٹے نے اسے عروج دیا۔ دونوں اماموں نے اپنے زمانے میں علوم آل محمد کو، علوم قرآنی کو مضبوط بنایا۔ توجہ جی، گزر رہا ہے ایک جگہ سے میرے مولا کہ بڑا رش لگا ہوا ہے، ایک بندہ ایک چبوترے پر بیٹھا ہوا ہے اور رش لگا ہوا ہے کہ 25 لوگ پیچھے ہٹتے ہیں تو 50 لوگ آگے جاتے ہیں، وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو 50 لوگ آگے جاتے ہیں، لوگ ہیں جو مل رہے ہیں اس سے۔ امام سواری پر تھے، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ گزر رہے تھے، حضرت نے اپنی سواری کو آہستہ کیا، فرمایا یہ کون ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہ ایک نصرانی عالم ہے جو سال میں ایک مرتبہ یہاں آتا ہے اور آ کر یہاں لوگوں کے سوالات کے جواب دیتا ہے، اور وہ آج اس کا دن ہے اور وہ سوالوں کے جواب دینے آئے ہیں۔ امام بھی اس مجمع میں چلے گئے۔ جیسے ہی اس کی نگاہ امام کے اوپر گئی تو بولتا بولتا رک گیا۔ امام کو غور سے دیکھ کر کہنے لگا آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں، یہ نہیں فرمایا میں عالم ہوں۔
اس درجے کا عالم خود کو کہہ رہا ہے کہ میں جاہل نہیں ہوں. بولنے کا طریقہ بھی تو یہی سکھائیں گے نا. ہم تو کچھ تھوڑا سا جانتے ہوں تو ہم کہتے ہیں علامہ ہے جی. اگر آپ نے شہنشاہ حسین نقوی کے ساتھ علامہ نہیں لگایا تو میں ناراض ہو جاؤں گا. میں اپنا حال بتا رہا ہوں آپ کو. کیسے ہیں شاہ صاحب جی؟ انہوں نے میرا نام ایسے ہی لکھ دیا شہنشاہ حسین نقوی. کوئی علامہ، کوئی ڈاکٹر، کوئی مولوی جی، حجت الاسلام. ہم تو اپنے آپ کو جب تک جی وہ بقول کسی کے کہ ہر شخص یہاں پر چھپا ہوا خزانہ ہے، چاہتا ہے پہچانا جاؤں. مجھے اللہ نے کہا تھا نا میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں چاہتا ہوں پہچانا جاؤں. یہاں تو ہر شخص کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، مجھے پہچانو. ہم تو اتنے ذات کے اسیر ہیں کہ اگر ہمارا نام کوئی سیدھا نہ لکھے اور الٹا لکھ دے اور ٹیڑھا لکھ دے جی، شہنشاہ حیدر لکھ دے تو آپ نے میرا نام بگاڑ دیا، میں مجلس ہی نہیں پڑھ رہا. اتنے ہم اسیر ہیں اپنی ذات، اتنا حال ہمارا خراب ہے. ادھر اتنا بڑا وجود جو سانس لے تو اس کی سانس میں علم، جو دیکھ لے تو دیکھنے، جس کو دیکھ لے اسے عالم بنا دے. وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں جاہل نہیں ہوں. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں عالم ہوں. یہ پیغام ہے ائمہ اہل بیت کی زندگی. امام نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں. اس نے کہا آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں. کہنے لگا کہ کوئی سوال کریں گے مجھ سے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، مجھے تم سے سوال کی ضرورت نہیں ہے. اس لہجے کو دیکھ کر کہنے لگا پھر میں آپ سے سوال کر لوں؟ جی جی جی. وہ کہنے لگا میں پھر آپ سے سوال کر لوں؟ امام نے فرمایا کہ ہمارے تو آباء و اجداد کا طریقہ رہا ہے کہ جو ہم سے سوال کرتا ہے اس کا جواب دیتے ہیں. تو کہنے لگا بتائیے جنت میں لوگ کھانا کھائیں گے مگر بول و براز نہیں کریں گے، حاجت کے لیے نہیں جائیں گے. جنت میں حاجت نہیں ہوگی کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد، شربت پینے کے بعد، شہد پینے کے بعد، دودھ پینے کے بعد، جنت کی چیزیں کھانے پینے کے بعد حاجت نہیں ہوگی. کوئی حاجت کے لیے نہیں جائے گا. توجہ ہے نا؟ تو کہنے لگا اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے؟ حضرت نے فرمایا اس کی مثال وہ ماں کے شکم میں بچہ ہے جو ماں کے شکم میں کھاتا تو ہے مگر حاجت نہیں کرتا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. تو کہنے لگا ایک اور سوال کروں؟ حضرت نے فرمایا پوچھو. کہنے لگا کہ توجہ، کہنے لگا کون وہ دو بھائی تھے جو ایک دن پیدا ہوئے، یعنی جڑواں پیدا ہوئے، اور ایک ہی دن دنیا سے گئے، مگر ایک 50 سال کا تھا اور ایک 150 سال کا تھا. ایک بھائی کی عمر 50 سال کی تھی، ایک بھائی کی عمر 150 سال کی تھی. پیدا بھی ایک ہی دن ہوئے، مرے بھی ایک ہی دن. حضرت نے فرمایا حضرت عزیر اور حضرت عزیز، یہ دونوں بھائی جڑواں پیدا ہوئے تھے اور ایک ہی دن دنیا سے گئے. ایک 150 سال کا تھا، ایک 50 سال کا تھا. صلوات پڑھیں ذرا، عرض کرتا ہوں. یہ کیسے ممکن ہے؟ دونوں آئے بھی ایک ساتھ، گئے بھی ایک ساتھ. ایک 150 سال کا ہے، ایک 50 سال کا ہے. حضرت فرمایا یہ دونوں بھائی جو نبی تھے، حضرت عزیر اور حضرت عزیز. حضرت عزیر جا رہے ہیں اپنے گدھے پر، اپنی سواری پر بیٹھ کر، گدھا تھا اس میں بیٹھ کے، قرآن کا واقعہ، اور روٹی رومال میں باندھ کر چلے. رستے میں بھوک لگے گی تو کھا لوں گا. ایک آبادی سے گزرے تو وہ آبادی مخدوش تھی، گری ہوئی آبادی تھی، خرابوں والی آبادی تھی، مکانات گرے ہوئے تھے، قبروں سے میتیں اور جنازے نکلے ہوئے تھے، بگڑی ہوئی اجڑی ہوئی آبادی تھی. ایک دو کھوپڑیاں اور ایک دو جنازے اور ڈھانچے دیکھنے کے بعد حضرت عزیر نے اللہ سے کہا یا اللہ تو اس ڈھانچے کو دوبارہ سے کیسے زندہ کرے گا؟ تو اس کھوپڑی کے اندر دوبارہ سے کیسے دماغ ڈالے گا؟ یہ کیسے دوبارہ سے زندہ ہوگا؟ حضرت احدیت کا جواب آیا اے عزیر تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا نہیں یقین تو ہے مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہوگا کیسے. تو بس یہی سوچ رہے تھے کہ نیند طاری ہو گئی اور ایک درخت کے نیچے جا کے سو گئے. اپنا گدھا باندھ دیا درخت سے، روٹی اپنے قریب رکھ لی، رومال جو بندھا ہوا تھا رومال. 100 سال سوئے رہے. 100 سال کے بعد جب اٹھے تو کیا دیکھا؟ گدھے کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے. ظاہر 100 سال بعد تو گدھا ایسے ہی ہوگا. گدھے کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے 100 سال کے بعد، اور رومال کھولا تو روٹی تازی ہے. اللہ کا جواب آیا ہم ایسے ہی مارتے ہیں اور ایسے ہی زندہ رکھتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.
جو واپس گئے 100 سال کے بعد 50 سال کی عمر میں آئے تھے، توجہ ہے نا، تو یہ تو ہیں 50 سال کے، اور ان کا بھائی جو ہے وہ 150 سال کا ہو گیا۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ اس سے بلند صلوات پڑھ لیں۔ میرے مولا کے بہت عظمتوں کے عناوین ہیں، بس ایک علم قرآن اور علوم قرآن کو کس طرح سے قرآن انہوں نے کیسے سمجھایا ہے، اس کی ایک مثال دوں گا۔ حجاج ابن یوسف دربار میں بیٹھا ہوا ہے اور آواز دے کر کہتا ہے اپنے درباریوں سے کہ آج میں بہت پریشان ہوں، ایک آیت میری کمر توڑ رہی ہے، ایک آیت نے مجھے تھکا ڈالا، یہ آیت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آواز یہی، امیر بتائیں کون سی آیت ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا قرآن کی یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِتُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اہل کتاب مرنے سے پہلے مومن ہو جائیں گے، کوئی اہل کتاب نہیں ہے جو مرنے سے پہلے مومن نہ ہو۔ کہتا ہے روزانہ عیسائی مر رہے ہیں، روزانہ یہودی مر رہے ہیں، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہو رہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ سارے اہل کتاب مرنے سے پہلے مومن ہو جائیں گے۔ میں قرآن کی آیت کو دیکھتا ہوں تو قرآن کہہ رہا ہے یہ مومن ہو کے مریں گے، روزانہ دیکھ رہا ہوں عیسائیوں کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں، آج اس کا انتقال ہو گیا، آج وہ یہودی مر گیا، مگر وہ مومن ہوئے بغیر مر رہے ہیں۔ تو اب میں نے یہ طے کیا ہے کہ سارے یہودیوں کو مار ڈالو، سارے عیسائیوں کے گلے پہ چھری پھیر دو، اس لیے کہ یہ مومن کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ تو دربار میں بیٹھے ہوئے ابن حوشم نے آواز دے کر کہا امیر ذرا رکیے، جلدی فیصلہ نہ دیجیے، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ نکال رہے ہیں۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا یہ آیت تو آخری زمانے کی ہے، جب حضرت مہدی ظہور کریں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو سارے مسیحی مومن ہو جائیں گے، سارے یہودی مومن ہو جائیں گے۔ یہ تو آخری زمانے کی آیت ہے، یہ آج کی تو آیت ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا جی بات تو تم صحیح کر رہے ہو، مگر یہ لائے کہاں سے ہو؟ یہ بات تمہیں بتائی کس نے؟ کہنے لگا اگر جان کی امان ہو تو میں بتا دوں۔ کہا نہیں میں کچھ نہیں کروں گا۔ کہا یہ محمد باقر نے بتایا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ یہ چند مثالیں ہیں، یقیناً اس وقت میں اتنی دیر سے بہت طویل گفتگو کا مطلب نہیں ہے، میں نے بس اپنی بات مکمل کی۔ میرے عزیزو، ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس گھرانے کا ذکر سن کے خوش ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس گھر کا ذکر سن کر ان کو بخار آتا ہے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے ماں باپ کا ہم پہ کرم ہے کہ ہم علی سن کے چہرہ ہمارا کھل جاتا ہے۔ اہل بیت کا ذکر سن کے ہمیں خوشی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اوپر ہمارے بڑوں کا احسان ہے، اس خطے کے اللہ کے ولیوں کا احسان ہے، یہاں جو مبلغین آئے ان کا احسان ہے، خاص طور پر جو یہاں سادات کی فیملیاں آئیں اور یہاں مختلف مقامات پر ان کے مزارات بنے ہوئے ہیں، انہوں نے آ کر اہل بیت کا پیغام ہمارے دلوں میں ڈالا، یہ ہم پر ہمارے بڑوں کا احسان ہے۔ ایک ایسے ہی سید کی مجلس ترحیم ہے، قومی حوالے سے ان کی خدمات قابل قدر ہیں، یادگار ہیں، بعض اوقات پورے صوبے کی سطح پر، اور بعض اوقات ایک وقت میں جب تحریک میں وہ فعال تھے، ان کی جوانی تھی، ان کی فعالیت تھی، اس وقت شاہ صاحب مرحوم تحریک جعفریہ کے حوالے سے، اسلامی تحریک شیعہ علماء کونسل کے حوالے سے جو ان کی خدمات رہیں، جس وقت میں ہماری ایک ہی جماعت تھی اور اب بھی اس جماعت کی نمائندگی اور اس جماعت کا سسٹم نظام موجود ہے۔ عزیزان گرامی، انسان چلا جاتا ہے، میں ان بچوں سے بات کر رہا ہوں، کچھ ایسا کر جاؤ کہ جانے نہ پاؤ، تم چلے بھی جاؤ تب بھی تمہیں یاد کیا جائے، اس لیے کہ نیکیاں کبھی بھی مرتی نہیں ہیں، انسان مر جاتا ہے، کردار نہیں مرتا۔ شاعر کہتا ہے کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، چراغ کی لو کتنی آپ چھری پھیرتے رہیں، چراغ پھر جل جائے گا، پھر لو نکل آئے گی، کاٹیں گے پھر نکل آئے گی۔ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں جاتا۔ آدمی مر جاتا ہے مگر کردار باقی رہتا ہے۔ کچھ ایسا کر جاؤ، کچھ نیکیاں ایسی کر جائیں ہم
کہ ہم نہ ہوں مگر وہ نیکی جاری و ساری ہو۔ اللہ ہمیں اس دنیا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی بے وفا جگہ ہے اور بہت ہی حسین جگہ ہے۔ ہم اگر اس سے استفادہ کریں اور عبادت کریں تو اس سے اچھی جگہ نہیں ہے، اور اگر اس کا دھوکہ کھا جائیں تو اس سے بری جگہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی خوب جانتی ہے کہ کس کے ساتھ اسے کیا کرنا ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں انہیں یہ بہکا نہیں پاتی بلکہ ان کی خدمت کرتی ہے۔ وہ اسی دنیا میں رہ کر اللہ کے ولی بنتے ہیں، اور جو لوگ غافل ہوتے ہیں تو یہی دنیا انہیں شیطان بنا دیتی ہے۔ تو دنیا کا قصور نہیں ہے، ہمارے استعمال کا قصور ہے۔ یہ دو دھار والی چاقو چھری ہے، دونوں طرف سے اس کی دھار ہے، تو پکڑتے ہوئے سنبھل کے پکڑنا پڑتا ہے اسے کہ کہیں ہاتھ نہ کٹ جائے۔ بس جب جو ہوشیار رہے دنیا کے حوالے سے کہ کہیں سے کاٹ نہ دے، وہ پھر اللہ کا ولی بن جاتا ہے، وہ مولا علی کا چاہنے والا کہلاتا ہے، وہ سرخ رخو کا دنیا سے جاتا ہے۔ اور جس نے ذرا سی بھی بے توجہی کی ہوتی ہے تو یہ دنیا اس کو کاٹ ڈالتی ہے، یہ دنیا اسے زخمی کر دیتی ہے۔ وقت گزر جائے گا، میں اور آپ چلے جائیں گے، مگر ہمارا کردار باقی رہے گا، اور کردار بھی اگر صدقہ جاریہ ہو، نیک اولاد ہو، پرہیزگار اولاد ہو، خدمت گزار اولاد ہو، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ امام بارگاہ بنا کے چلے گئے ہوں، مسجد بنا کے چلے گئے ہوں، مدرسہ بنا کے چلے گئے ہوں، ہاسپٹل بنا دیا ہو، اسکول بنا دیا ہو، تو یہ بہت بڑا کردار ہے۔ ہم لوگ یہ پیسہ اپنے ساتھ قبر میں لے کے نہیں جائیں گے، نہ ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں، یہیں ہمیں ملا ہے، یہیں چھوڑ جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جانے سے پہلے اس کا صحیح استعمال ہو جائے، اسے وہاں لگا دیں کہ جہاں ہمارے بعد بھی وہ کام جاری و ساری رہے۔ اولاد کا حق ضرور ہے، مگر اولاد اگر صرف مال کے لیے اولاد ہے تو پھر اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر اولاد کو اس لیے کہ کہیں بھوکے نہ رہ جائیں اتنا ان کو بھی دے دیا جائے، مگر کچھ اگر مدرسے کو، اسکول کو، ہاسپٹل کو بھی دے دیں تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اور لوگوں کے کام آنا تو اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے بہتر ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ مدینہ چلیے۔ مدینہ منورہ میں امام محمد باقر کو زہر دیا جا رہا ہے۔ زہر دیا ہے حشام ابن عبد الملک نے۔ میرے مولا کو مدینہ میں زہر دے کر شہید کر دیا۔ اس وقت امام بارگاہ میں روشنی مکمل ہے، سب کے چہرے نظر آ رہے ہیں، کہیں اندھیرا نہیں ہے، مگر جس امام کی مجلس میں ہم بیٹھے نا اس کی قبر پہ چراغ نہیں ہے۔ امام محمد باقر کی قبر، امام جعفر صادق کی قبر پر کوئی چراغ نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے۔ جناب زہرا کی قبر پر کوئی سایہ نہیں ہے۔ امام زین العابدین کی قبر، امام حسن کی قبر، چار اماموں کی قبریں جنت البقیع میں ہیں۔ حاجی گئے ہوئے ہیں، حج کرنے کے بعد مدینہ جائیں گے، کچھ لوگ پہلے مدینہ جائیں گے پھر حج کریں گے، لیکن جو بھی مدینہ جائے گا وہ ضرور زیارت کرنے جائے گا، پہلے نبی سرکار کو سلام کرے گا اور اس کے بعد جنت البقیع میں جائے گا۔ حاجی جب جنت البقیع میں جاتے ہیں نا تو ازواج رسول کو بھی سلام کرتے ہیں، اصحاب رسول کو بھی سلام کرتے ہیں، اہل بیت کو بھی سلام کرتے ہیں، اور اس جنت البقیع میں دو بیویوں کی خبریں اور ہیں۔ ایک بیوی تو بیوی رباب ہے، اجرکم اللہ، جو مدینہ میں جناب علی اصغر کو یاد کر کر کے سو گئی۔ جناب رباب جو مدینہ منورہ میں امام حسین کو یاد کر کر کے اس دنیا سے چلی گئی، جب تک زندہ رہیں کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھا کرتی تھی، اور پھر جب کوئی کہتا نہ تھا تو کہتی تھی میں اپنے والی، اپنے مولا حسین کا لاشا دھوپ میں دیکھ کر آئی ہوں، اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ ایک اس بی بی کی قبر جنت البقیع میں ہے، اور سنیں گے ایک اور قبر بھی ہے، وہ ہے مادر عباس کی قبر، مولا عباس کی مادر گرامی کی قبر۔ مجھے یاد ہے میں جب جنت البقیع میں بی بی کی قبر پہ سلام کر رہا تھا، بی بی کو میں کھڑا بی بی کے سلام، بی بی ام البنین کو سلام کر رہا تھا، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، تو جنت البقیع کے دروازے سے لبنانی حاجیوں کا ایک قافلہ اندر داخل ہوا، اور وہ عربی میں ایک نوحہ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، اور نوحہ کا بول اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اے مادر عباس تمہاری قبر تو مل گئی، ہمیں حسین
نہیں ہوا؟ امام سجاد نے دربار شام میں کیسے برداشت کیا ہوگا جب شام کے دربار میں آواز دی گئی تھی کہ زینب کو دربار میں لایا جائے؟ ایسے سخت جملے، ایک ایسے سخت منظر، امام محمد باقر منظر بیان کر رہے ہیں، امام سجاد گریہ کر رہے ہیں۔ پھر بیان کرتے کرتے کہتے ہیں بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اصغر کا لاشا گود میں لے کر آئے۔ اس پر امام سجاد بہت روئے۔ پھر فرمایا بابا میں نے دادا حسین کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا، میں نے دادا حسین کے گلے پہ چاقو چلتے دیکھا، میں نے دادا حسین کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہوتے دیکھا۔ امام حسین کا بیان شہادت ہے اور امام سجاد امام باقر گریہ کر رہے ہیں۔ اور سنیں گے دادا کس جملے پہ امام زین العابدین کی شہادت ہوئی ہے؟ اس کے بعد آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ جملہ یہ تھا بابا بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر اتاری اور نبی زادیہ آواز دے رہی تھی واہ حجابہ۔ ایک مرتبہ آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔